اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا جو نمبر ہے وہ 4 نمبر آیت ہے۔ اس صورت میں، اس آیت میں جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، یعنی جو بات یہاں کی جا رہی ہے وہ اس کا اقرار ہے جس کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ پوجنا مطلب عبادت کرنا، اس کو چاہنا، اس کو سراہنا، اس سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم جو ہیں وہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں اس کے عوض میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں 2 سرے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد بھی چاہتے ہیں، یعنی کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کو سمجھیں کہ جس کی عبادت نہیں کی جائے گی وہ مدد بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا آسان سا پہلو ہے، اور کتنی پیاری بات قرآن بتائی گئی۔ اللہ پاک نے خود انسان کے مرتبے پہ آ کر یہ بات فرمائی کہ اے انسانوں یہ کہو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہی تو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور جس کی عبادت نہیں کی جاتی تو وہ مدد بھی نہیں کرتا۔ اب آپ کو اس کی دلیل دیں، اس کی دلیل دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ ہندو مذہب میں لوگ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو پکارتے ہیں، وہ اس کی مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ معبود ہے ہی نہیں۔ معبود ہوگا تو عبادت ہوگی، معبود نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہوگا۔ جب معبود ہوگا، عبادت ہوگی تو مدد بھی ہوگی، اور اگر معبود نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہوگی، مدد بھی نہیں ہوگی۔ کتنا پیارا، کتنا آسان سا اللہ رب العزت نے راستہ بنایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق ہوں، تم میری ہی عبادت کرتے ہو، میرے ہی دیا ہوا کھاتے ہو، میرا ہی شکر ادا کیا کرو، میں ہی تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، پہننے کو دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں، کیونکہ تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اور ایسا رب ہوں کہ میں تمہاری تمام تر پریشانیاں، مشکلاتوں کو جانتا ہوں، ان کو دور کرتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں۔ نعبدو، ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ نستعین، ایسی ذات جو مدد کر سکے جب اس سے مدد مانگی جائے۔ وہ یقیناً اللہ رب العزت واحد لا شریک ہے، اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ سارے معاملات، سارے اعمال، ساری چیزیں ہماری اللہ کی ہی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ ہمارا ہر نیک عمل، ہمارا ہر برا عمل اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ پھر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے یہ برا کام ہو گیا، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تکلیف میں، پریشانی میں مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ نستعین، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔
اس لیے کہ جب ہم اس کا کھاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اس آیت میں ایمان کو فائن کیا گیا ہے، ایمان کے مراتب کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی دلیل کے اوپر یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، میرے دل میں صرف تیری محبت ہے، کسی غیر کی محبت نہیں ہے، میں نماز میں صرف تیرے آگے جھکتا ہوں، میرے دل میں، میرے دماغ میں کسی کا اور کا خیال نہیں ہوتا، تو فرد واحد تو ہی میرے دل و دماغ میں ہے، اور میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، تیرے آگے میں رکوع کرتا ہوں، اور تیرے ہی آگے میں قیام کرتا ہوں، یعنی الغرض میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور میں جب مدد مانگتا ہوں تو تجھی سے مانگتا ہوں، کسی غیر کو نہیں بلاتا۔ اگر میں کسی غیر کو بلاؤں تو شرک کروں، اور جو شرک کرے وہ مشرک، اور جو مشرک ہے اس کو کوئی ایمان نہیں، اور جس کا کوئی ایمان نہیں بھائی تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ راستے اس میں سے نکلتے ہیں، اس آیت میں سے نکلتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنی بڑی اتنی زبردست آیت ہے، اس کو سمجھیں، اس کے باطن کو سمجھیں، اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، آپ کا ایمان بھی آ گیا، آپ کا وہم بھی آ گیا، آپ کی سوچ بھی آ گئی، جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ اللہ بھی سامنے آ گیا، اللہ کے سامنے عبادت کس طرح کرنی ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور جب ہمیں اس سے مدد مانگنی ہے تو